بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، نارمل بات چل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے درمیان مذاق میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو سامنے والے کے دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح پہنچا دینا، بس قبول کرنا نہ کرنا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ امت نے قبول کیا یا نہیں کیا۔ تو آتی محمد الوسیلہ کا معنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے؟ نہیں، وہاں وسیلہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے پوری جنت میں ایک ہی جگہ رکھی ہے جو کسی ایک جنتی کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں مجھے ملے گی۔ تو یہ طرز عمل جو ہے وہ مشرکین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب توحید کا بیان ہو تو وہ فوراً نفرت کے مارے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یعنی قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بلائے گا، یعنی سور پھونکا جائے گا اور تمہیں بلایا جائے گا میدان محشر کی طرف، تو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو وہ سب دوڑے چلے جائیں گے اور ان کی زبانوں کے اوپر اللہ کی حمد ہوگی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ بنی اسرائیل کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، آیت 45 سے انشاءاللہ آج ہم آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں، جَعَلْنَا بَيْنَكَ، ہم بنا دیتے ہیں آپ کے درمیان، وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، حجابا، ایک پردہ، مستورا، جو چھپا ہوا ہو۔ یہ جو آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا، اس آیت سے تقریباً آگے 6 آیات، ان میں اللہ رب العالمین نے 3 ایمانیات کا ذکر فرمایا ہے جن کا مشرکین مکہ انکار کرتے تھے۔ ایک قرآن مجید پر ایمان لانا، اور دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا، اور تیسرا آخرت پر ایمان لانا۔ اور یہ تینوں ایمانیات آپس میں جڑی ہوئی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ جو شخص بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لاتا ہے تو یقیناً اس کا ایمان قرآن پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہے، اور جو قرآن مجید پر ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان آخرت پر ایمان لائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ تو تینوں ایمانیات کا آپس میں ربط ہے اور تعلق ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ مشرکین مکہ جب آپ کے پاس موجود ہوتے ہیں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، یعنی یہ آپ کے سامنے موجود ہوتے ہیں اور آپ قرآن پڑھتے ہیں، تو آپ کے قرآن پڑھنے کے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان ہم ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، ایسا پردہ جو نظر نہیں آتا۔ اس پردے سے کیا مراد ہے؟ اس میں علماء کی 2 آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ یعنی اس پردے کی وجہ سے قرآن مجید ان کے دلوں میں نہیں اترتا، قرآن مجید ان کے دلوں پر اثر انداز نہیں ہوتا، اس لیے یہ اس قرآن پر ایمان نہیں لے کر آتے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ پردہ کیوں بنایا؟ قرآن مجید تو ہے ہی سمجھنے کے لیے، تو یہ پردہ کیوں بنایا گیا؟ اس لیے کیونکہ انہوں نے ابتدا سے ہی قرآن مجید کا انکار کر دیا تھا، اور جب اللہ رب العالمین کسی قوم کو یا کسی شخص کو ہدایت نہ دینا چاہے تو چاہے اس پر قرآن ہی کیوں نہ پڑھ لیا جائے، اور چاہے پڑھنے والے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کیوں نہ ہو، وہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے ساتھ بھی ان کے کانوں تک پہنچے تو بھی وہ ایمان نہیں لے کر آتے۔ اللہ رب العالمین ان کو ایمان سے محروم فرما دیتا ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم پردہ بنا دیتے ہیں، یعنی یہ آپ کو روکنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو روک نہیں پاتے۔ اس کے متعلق ایک روایت مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے کہ ابو لہب کی بیوی جس کی کنیت ام جمیل تھی، جس کے بارے میں قرآن مجید میں سورت اور آیات بھی نازل ہوئی ہیں، تو ایک روز وہ بڑے غصے میں اپنے گھر سے نکلی اور ہاتھ میں اس کی کوئی چیز تھی جس کو وہ مارنا چاہتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کہنے لگی کہ آج میں چھوڑوں گی نہیں ان کو۔
اور وہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے حرم میں آئی, مسجد حرام میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں جناب ابو بکر صدیق کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. جناب ابو بکر صدیق نے اس کو دیکھا اور سمجھ گئے کہ یہ کس ارادے سے آئی ہے, تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتی, اور عورت ذات ہے, ہم ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مجھے دیکھ نہیں پائے گی, تم بے فکر رہو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی, یہ جو آیت ابھی ہم نے پڑھی ہے. تو وہ آ کے جناب ابوبکر کے پاس کھڑی ہوگی اور کہنے لگی محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ابوبکر نے کہا تلاش کر لو. تو وہ تلاش کرنے لگی اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر نہ آئے, اور اپنے اسی خراب ارادے کے ساتھ وہ واپس چلی گئی. تو یہ بھی ایک معنی ہے کہ ہم نے پردہ بنا دیا کہ تاکہ یہ مشرکین آپ کو ایذا نہ دے سکیں. فرمایا کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوا, وَجَعَلْنَا اور ہم نے بنا دیا ہے, عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ان کے دلوں پر, أَكِنَّةً پردے, أَن يَفْقَهُوهُ اس بات سے کہ یہ قرآن مجید کو سمجھ نہ سکے, وَفِي آذَانِهِمْ اور ان کے کانوں میں, وقرا ہم نے بوجھ ڈال دیا ہے. وقرا بوجھ کو کہتے ہیں جو کان کے اندر ڈال دیا جائے کوئی چیز جس سے کان کی سماعت بند ہو جائے. تو ان کے کانوں میں ہم نے بوجھ ڈال دیا. یعنی اللہ رب العالمین نے یہ انتظام فرمایا کہ یہ لوگ قرآن مجید کو سن تو رہے ہیں, سمجھ نہیں پا رہے, اور بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اصل سماعت سے ہی محروم ہیں, ان کو الفاظ کی بھی سمجھ نہیں آتی ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے انتظام فرمایا کس بنیاد پر؟ ان لوگوں کو ہدایت سے محروم کرنے کے لیے. اور اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت سے کیوں محروم فرمایا؟ ان کے اعمال کی بنیاد پر. ما وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ اور جب آپ اپنے رب کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں, وحدہ اس اکیلے کا, وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا یہ پھر جاتے ہیں اپنے کمر کے بل, نفورا نفرت کے ساتھ. یعنی جب آپ اپنے رب کا ذکر کریں قرآن مجید میں, آپ آیات ایسی پڑھیں جس میں اللہ رب العالمین کا ذکر ہو, اللہ کی توحید بیان ہو, تو اس توحید کے بیان پر ان کو اتنی نفرت ہے کہ قرآن سننا ہی چھوڑ دیتے. اور یہ معاملہ ہر زمانے کے مشرکین کا رہا, اور آج بھی ایسے مشرکین موجود ہیں جب ان کو آیات قرآن مجید کی بتائی جائیں کہ یہ آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنے کا حکم ہے, اللہ کی عبادت کا حکم ہے, اللہ رب العالمین کی توحید بیان ہوئی ہے, تو وہ بجائے اس کو تسلیم کرنے کے اس قرآن سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتے, ان آیات کو ہی چھوڑ دیتے. تو یہ طرز عمل جو ہے وہ مشرکین کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ جب توحید کا بیان ہو تو وہ فوراً نفرت کے مارے وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے. آگے فرمایا کہ نحن اعلم بما یستمعون بہ ہم زیادہ جانتے ہیں کہ جب یہ کان لگا کے اس قرآن کو سنتے ہیں, اذ یستمعون الیک جب وہ کان لگا کے غور سے سنتے ہیں آپ کی جانب, وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ اور جب وہ سرگوشی کرتے ہیں, اذ یقول الظالمون جب ظالم لوگ کہتے ہیں, ان تتبعون تم نہیں اتباع کر رہے, الا رجلا مسحورا مگر ایسے شخص کی جس پر جادو کیا گیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو یہ لوگ سنا کرتے تھے, بلکہ سیرت میں یہ واقعات موجود ہیں کہ کئی بڑے بڑے سردار قریش کے, ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور ابو لہب اور اس طرح کے اور بہت سے لوگ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات میں تہجد کی نماز ادا کرتے, چاہے مسجد حرام میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, تو یہ لوگ آتے تھے اور کان لگا کے سنتے تھے. قرآن کی تاثیر تو ہے, اور لیکن صبح کے وقت پر جب آپس میں ملاقات ہوتی اور گفتگو ہوتی اور معلوم پڑتا کہ تم بھی سن رہے تھے, ہاں میں بھی سن رہا تھا, تم نے بھی سنا ہے, تو بجائے اس کے کہ اپنی عاجزی کا اظہار کریں کہ واقعتاً وہ قرآن, وہ تلاوت, وہ کلام, وہ دلائل اس سے ہم
یعنی اس کو قبول کرنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر الزامات لگانا شروع کر دیتے کہ یہ تو ایک جادو ہے، اس کے اوپر جادو ہوا ہے، اس جادو کے زیر اثر یہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے، عجیب بے ترتیب باتیں ہیں، کوئی بات پلے نہیں پڑتی ہے. اس قسم کے بیہودہ الزامات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگایا کرتے تھے. آپ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ انظر، آپ دیکھیے، کیف ضربوا لک الامثال، کس طرح یہ لوگ آپ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں. فضلوا، تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں. فلا یستطیعون سبیلا، یہ سیدھے راستے کی طرف آنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. یہ آپ کے لیے مختلف مثالیں بیان کرتے، کبھی کہتے ہیں یہ کاہن ہے، کبھی کہتے ہیں یہ نجومی ہے، کبھی کہتے ہیں کہ یہ خود جادوگر ہے، کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ مجنون ہے، کبھی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ اس پر تو جادو کیا گیا ہے. یعنی کبھی کوئی بات تو کبھی کوئی بات، کوئی ایک بات تو تھی نہیں. انہی باتوں سے یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو بے یقینی تھی، اور کوئی ایک بات پر یہ قائم ہی نہیں ہو سکتے تھے. ایک ہوتا ہے نا کہ ایک شخص ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک شخص ہے کہ جو بیمار ہے یا مجنون ہے، وہ نظر آ رہا ہوتا، تو کسی مجنون کو کوئی شخص شاعر نہیں کہہ دیتا، اور کسی شاعر کو کوئی مجنون نہیں کہہ دیتا. اگر ایک ہی شخص کے بارے میں مختلف باتیں ایک ہی بندہ کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بندے کو خود اس کے بارے میں بے یقینی ہے، وہ کنفرم نہیں ہے اس کے بارے میں. کبھی کوئی بات تو کبھی کوئی الزام. اور ان الزامات کا مقصد کیا ہے؟ کہ لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا جائے. اور یہ ٹیکنیک جو ہے ہر زمانے میں حق کے مخالفین کی رہی ہے کہ وہ اہل حق کے اوپر اسی قسم کے الزامات لگاتے ہیں. اگر آپ عالمی لیول پہ دیکھیں گے تو مسلمانوں کے بارے میں آپ کو ایسے الزامات ملیں گے کہ جی یہ تو ٹیررسٹ ہیں، یہ تو انتہا پسند ہیں، یہ تو تشدد کرنے والے ہیں. اور اگر آپ اہل اسلام کے لیول پر دیکھیں گے تو جو لوگ حق پر ہیں، قرآن اور حدیث پر چلنے والے ہیں، تو کبھی ان کو کوئی گستاخ کہہ دے گا، کبھی کہہ دیں گے جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، کبھی کہہ دیں گے جی یہ تو اولیاء کے گستاخ ہیں، کبھی کہہ دیں گے جی یہ تو بزرگوں کی نہیں مانتے ہیں، کبھی کہہ دیں گے جی جو ائمہ کا احترام نہیں کرتے ہیں. تو مختلف قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، اور وجہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو ان سے دور کیا جائے. تو یہی طریقہ کار مشرکین مکہ کا بھی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. پھر تیسرا جو عقیدہ بیان ہوا ایمان بالآخرت کا، اس میں ان کی گفتگو کیا تھی وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی. وَقَالُوا، اور یہ لوگ کہتے ہیں، اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا، کیا جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں، وَرُفَاتًا، اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، تو کیا بے شک ہم لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، خلقاً جدیدہ، ایک نئی تخلیق میں. یعنی یہ بات وہ سوال نہیں کر رہے وہ، بلکہ انکار کر رہے ہیں، یعنی سوال کے انداز میں انکار ہے. اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری، یعنی سوال کرنا انکار کرنے کے لیے کہ کیا جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، پھر ہمیں کوئی نئی تخلیق میں بنایا جائے گا. معنی یہ کہ وہ اس چیز کا پھر تعجب کر رہے ہیں اور حیران ہو کے اس کا انکار کر رہے ہیں. تو ایمان بالآخرت ان کے ہاں نہیں تھا. تو انہوں نے جب یہ سوال کیا تو اللہ رب العالمین نے اس کا ایک جواب دیا. فرمایا قل، آپ کہہ دیجئے، کونوا حجارۃ او حدیدا، تم ہو جاؤ پتھر کے یا تم ہو جاؤ لوہے کے، او خلقا مما یکبر فی صدورکم، او خلقا، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ، مما یکبر، جو بہت بڑی ہو، فی صدورکم، تمہارے سینوں میں. یعنی تم چاہے پتھر کے بن جاؤ یا چاہے لوہے کے بن جاؤ، یا کوئی ایسی مخلوق بن جاؤ جس کو تم بہت بڑا سمجھتے ہو، بڑی ٹھوس مخلوق ہو، وہ تم بھی مخلوق بن جاؤ. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم جیسے مرضی بن جاؤ. تم نے تو بات کی نا ہڈیوں کی، کہ اگر ہم ہڈیاں بن جائیں، اگر ہم ریزہ ریزہ ہو جائیں، تم ہڈیوں کو چھوڑو، تم ریزہ ریزہ ہونے کو چھوڑو، تم اگر پتھر کے بھی بن جاؤ، تم لوہے کے بھی بن جاؤ، تم کوئی بہت بڑی مخلوق بھی بن جاؤ مرنے کے بعد، تو بھی اللہ رب العالمین تمہیں زندہ کرے گا. یہ مکمل جواب ہے. آدھا جواب قرآن میں ذکر ہوا اور آدھا اس کا مفہوم ہے کہ چاہے تم پتھر کے بن جاؤ، تم لوہے کے بن جاؤ، چاہے تم بہت بڑی کوئی مخلوق بن جاؤ، مرنے کے بعد اللہ رب العالمین تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا.
تو اب اس کے اوپر دوبارہ ان کا سوال ہوا فَسَيَقُولُونَ، تو ان قریب وہ کہیں گے مَن يُعِيدُنَا، کون ہمیں دوبارہ لوٹائے گا؟ اللہ رب العالمین نے اس کا جواب دیا، قل آپ کہہ دیجئے الذی فطرکم اول مرہ، الذی وہ ذات فطرکم جس نے پیدا کیا تمہیں اول مرتن پہلی مرتبہ. بڑا زبردست اور ٹھوس اور دو ٹوک جواب ہے. بھائی تم پہلی مرتبہ کیسے پیدا ہوئے؟ تو جس ذات نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے وہی ذات تمہیں دوبارہ لوٹائے گی. تم بتاؤ کس نے پیدا کیا تم؟ تو ظاہری بات ہے کہ جس نے پیدا کیا وہ خود مخلوق تو نہیں ہو سکتی، وہ تو خالق ہے. اور جس خالق نے تمہیں پیدا کیا ہے، جس اللہ پر تمہیں ایمان ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے، وہی اللہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا. اس میں اتنی حیرانی والی کون سی بات؟ اب تیسرا سوال کہتے فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ، تو وہ اپنے سروں کو تعجب سے، فَسَيُنْغِضُونَ وہ ہلائیں گے تعجب سے، إِلَيْكَ آپ کی جانب، رؤوسہم اپنے سروں کو، وَيَقُولُونَ اور وہ کہیں گے متى ہو، یہ کب ہوگا؟ قل آپ فرما دیجئے عسا قریب ہے، ممکن ہے، ان یکون قریبا یہ کہ یہ معاملہ بہت قریب ہو. اب یہ تیسرا سوال تھا کہ یہ کب ہوگا، اور یہ سوال لاجیکلی ہے ہی نہیں. دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم جیسے چاہے مرضی مخلوق بن جاؤ، ہوگے تم اس دنیا کے اندر ہی نا. اللہ دوبارہ زندہ کرے، کون زندہ کرے گا؟ کہا اللہ زندہ کرے گا. کب ہوگا یہ سوال نہیں بنتا. کیوں؟ اس سوال کی بنیاد پر انکار نہیں بنتا. کیوں نہیں بنتا؟ کیونکہ اگر ایک چیز جو ممکن الوجود ہے، جس کا ہونا ممکن ہے، جو پاسبل ہے، تو اس کا اس بنیاد پر انکار کر دینا کہ وہ ابھی نہیں ہو رہی، یہ تو کوئی بیوقوفی کر سکتا ہے. مثلا میں کہوں کہ جی جمعے کا دن نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ ابھی نہیں ہے. بھائی جمعے کا دن تو اپنے وقت پر آئے گا. سورج ابھی نہیں ہے تو لہذا سورج کا میں انکار کر دوں، سورج تو اپنے وقت پر آئے گا. امتحان میرا اگر ہونا ہے 3 مہینے کے بعد اور میں اس امتحان کا انکار کر دوں اس بنیاد پر کہ ابھی نہیں ہو رہا، بھائی امتحان تو اپنے وقت پر آئے گا. تو متا ہو والا سوال تو بنتا ہی نہیں ہے. بات بحث اس بات پر ہو کہ ممکن ہے کہ نہیں ہے. جب تسلیم ہو گیا کہ ممکن ہے، کیسے ممکن ہے؟ کہ جس ذات نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم مخلوق بن چکے ہو، وہی ذات تمہیں اسی مٹی سے، اسی وجود سے دوبارہ پیدا کر دے گی. اور اس قسم کے اور بھی بہت سے جوابات اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے جو لوگ منکر ہیں ان کے جوابات مختلف انداز سے دیے. عقلی انداز سے بھی دیے، مشاہدے کے انداز سے بھی دیے. اب یہ جو جواب دیا گیا یہ عقلی انداز سے دیا گیا. مشاہدے کے اعتبار سے فرمایا کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک زمین ہے جو مردہ پڑی ہوئی تمہاری نظروں کے سامنے، مردہ ہے، کوئی اس پہ سبزہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین بارش نازل فرماتا ہے، وہ زمین زندہ ہو جاتی، وہ زمین ہری بھری ہو جاتی، زندہ ہو جاتی. تمہارے سامنے، تمہاری نظروں کے سامنے اللہ رب العالمین نے ایک مردہ زمین کو زندہ کیا. ایک بنجر زمین ہے، اس میں تم نے ایک بیج ڈالا ہے، صرف اس بیج سے جو فصل وہاں اگی ہے اور وہ زمین ہری بھری ہو گئی ہے. کیا یہ چیزیں تمہیں اس بات کی طرف تمہارا ذہن نہیں لاتی کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ مردہ چیز سے زندہ کر دیتا ہے؟ اللہ رب العالمین مردہ سے زندہ کرتا ہے، زندہ سے مردہ نکالتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کی وہ قدرتیں ہیں، وہ مثالیں ہیں جو تمہارے مشاہدے میں آتی ہیں. تو غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی مثالوں کے ساتھ ایمان بالآخرت کو ثابت کیا ہے قرآن مجید کے اندر، عقلی انداز سے بھی، مشاہدے کے انداز سے بھی، تاریخ کے انداز سے بھی. ایک وہ انداز بھی ہے ثابت کرنے کا جو کہ آگے چل کے سورۃ الکہف میں ہم پڑھیں گے. تو وہ بھی ایک انداز ہے کہ لوگ سوئے رہے 300 سال تک، اللہ رب العالمین نے ایک واقعہ ذکر کیا. اس قسم کی مثالیں ہمارے سامنے آتی ہیں. اب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا منظر بیان کیا، فرمایا یوم یدعوکم، اس دن جب وہ تمہیں بلائے گا، فتستجیبون بحمدہ، تو تم چلے آؤ گے، تم جواب دو گے، بحمدہ اللہ کی حمد کے ساتھ، وتظنون اور تم یہ گمان کرو گے، ان لبثتم کہ تم نہیں ٹھہرے دنیا میں، الا قلیلا مگر بہت تھوڑا وقت. یعنی قیامت کے دن تمہارا حال یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں بلائے گا
یعنی سور پھونکا جائے گا اور تمہیں بلایا جائے گا میدان محشر کی طرف. تو چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو, وہ سب دوڑے چلے جائیں گے اور ان کی زبانوں کے اوپر اللہ کی حمد ہوگی. کافر کی زبان کے اوپر بھی اللہ کی حمد ہوگی. یہ الگ بات ہے کہ اس دن کی حمد کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے اس دن کے ایمان کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, ویسے ہی اس دن کی حمد کا کافر کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن تمام لوگ چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے آئیں گے. اور فرمایا کہ تم قیامت کے دن کو دیکھ کر تم سمجھ جاؤ گے کہ دنیا میں تو تم نے بہت کم وقت گزارا ہے. چاہے کسی نے 1000 سال بھی دنیا میں گزارے ہوں, اس کو پتہ لگ جائے گا کہ دنیا میں بہت کم وقت ہو رہا ہے. تو یہ چند 3 ایمانیات کا ذکر اللہ رب العالمین نے فرمایا. اس کے بعد جو حقوق العباد کا ایک پہلے بیان ہوا تھا سلسلہ, اس میں سے ایک اہم حق اللہ رب العالمین نے ایک ادب ہمیں اس کی تعلیم دی ہے. فرمایا وَقُلْ لِعِبَادِي, اب کہہ دیجئے میرے بندوں سے, یقولو وہ کہیں, التی وہ بات, ہی احسن جو سب سے بہترین بات ہو, ان الشیطان بے شک شیطان, ینزغ بینہم وہ ان کے دلوں میں ان کے درمیان, نزغ کہتے ہیں کسی کو ایک دم سے, جیسے کہتے ہیں نا کسی کو کچوکا مارنا, تھوڑا سا ایک انگلی کر کے اس کو جو ہے وہ کسی جو ہے وہ مارنا زمین پہ یا اس کے سینے پہ, تکلیف پہنچانا کسی کو. تو یہاں اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہے کہ شیطان ان کے دلوں میں باتیں ڈالتا ہے, شیطان ان کے درمیان اختلافات پیدا کرتا ہے. ان الشیطان کان للانسان, بے شک شیطان ہے انسان کے لیے, عدو مبینہ کھلا دشمن. تو تعلیم کیا دی گئی ہمیں؟ تعلیم یہ دی گئی کہ دیکھو جب بھی تمہاری گفتگو ہو رہی ہو تو گفتگو کے دوران ہمیشہ وہ الفاظ اور وہ جملے ادا کیا کرو جو بہترین سے بہترین تم ادا کر سکتے ہو. تمہاری گفتگو کے اندر ایسے جملے نہیں ہونے چاہیے کہ جو سامنے والے کے دل پر تکلیف چھوڑ دیں. اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, نارمل بات چل رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے درمیان مذاق میں کوئی ایسی بات کر دی جاتی ہے جو سامنے والے کے دل میں جا کے بیٹھ جاتی ہے, کس نے مجھ سے ایسے بات کہی. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے الفاظ بہت مناسب ہوتے ہیں, اس کا انداز, اس کا لہجہ, اس کا رویہ جو ہے وہ سامنے والے کو تکلیف دیتا ہے. اور یہ بات عرب میں معروف ہے کہ تلوار کا جو زخم ہے نا وہ بھر جاتا ہے, زبان کا جو زخم ہے وہ نہیں بھرتا. تو انسان کی جو زبان ہے, اسی لیے یہ جو کلمہ اس کو ہم کہتے ہیں نا, کلمہ کا عربی میں اصل معنی ہے زخم. کلمے کا عربی میں اصل معنی کیا ہے؟ زخم. کیونکہ یہ جو الفاظ ہیں یہ انسان پر زخم لگاتے ہیں جا کے. تو جو کلمات ہیں, یہ جو جملے ہیں, اس میں انسان کو بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنی زبانوں کی وجہ سے اونٹے منہ گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیے جائیں گے, الا حصائد والسنتہم, بلکہ فرمایا کہ جہنم میں جانے والوں کی اکثر تعداد, اکثر جہنمی جو جہنم میں جائیں گے, الا حصائد والسنتہم, اپنی زبانوں کے الفاظ کی بنیاد پر جائیں گے. تو لہذا اللہ رب العالمین نے یہ ادب سکھایا کہ جب بھی بات ہو رہی ہو تو الفاظ جو ہے وہ بڑے مناسب اختیار کیا کرو. اور شیطان کو بس موقع ملنا چاہیے, ذرا سا تمہارا جملہ اوپر نیچے ہوا, وہ سامنے والے کے دل میں جا کے وسوسہ ڈالے گا, دیکھو تم سے کیسے بات کی اس نے, دیکھو یہ الفاظ کیسے کہے اس نے. تو یہ شیطان کی طرف سے معاملات ہوتے ہیں, اور اس طرح پھر بھائیوں میں یا دوستوں میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. آگے فرمایا کہ ربکم اعلم بکم, تمہارا رب تمہارے بارے میں زیادہ علم رکھتا ہے. ان یشاء یرحمکم, اگر وہ چاہے تو وہ تم پر رحم کرے. او ان یشاء یعذبکم, یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. وما ارسلناک, اور نہیں ہم نے بھیجا ہے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, علیہم ان لوگوں پر, وکیلا کوئی ذمہ دار بنا کر, ہم نے آپ کو ان پر ذمہ دار بنا کر نہیں بھیجا. تو پہلی بات کہ اللہ رب العالمین میرے اور آپ کے بارے میں زیادہ جانتا ہے. ہم ایک دوسرے کے بارے میں اتنا نہیں جانتے, اور نہ ہی ہم اپنے بارے میں اتنا جانتے جتنا اللہ رب العالمین ہمارے بارے میں جانتا ہے. تو لہذا ہمیں کثرت کے ساتھ
اللہ رب العالمین سے استغفار کرنی چاہیے. اللہ رب العالمین کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہیں فرماتا, پکڑ نہیں فرماتا, اور ہمیں ڈھیل دیتا ہے, موقع دیتا ہے, موقع مہیا کرتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں, آپ کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ آپ ان تک پہنچا دیں. وما علی الرسول الا البلاغ المبین, رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ واضح پہنچا دینا بس. قبول کرنا نہ کرنا یہ رسول کی ذمہ داری نہیں ہے کہ امت نے قبول کیا یا نہیں کیا, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ جن تک اس کلام کو پہنچا دیا گیا ہے. فرمایا کہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, اور آپ کا رب وہ بہت زیادہ علم رکھتا ہے ان مخلوقات کے بارے میں جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. تمام مخلوقات کا اصل علم وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ, اور تحقیق ہم نے فضیلت دی بعض انبیاء کو بعض پر. وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا, اور ہم نے عطا کیا داؤد علیہ السلام کو زبور. تو پہلے تو اللہ رب العالمین کا علم بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا علم کیا ہے, اور اس علم کے بارے میں بہت سی آیات پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں. دوسرا ایک عقیدے کی تعلیم دی. عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء کی فضیلت اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے پر دی ہوئی ہے. ہر نبی ایک درجے پر نہیں ہے, انبیاء میں درجات ہے, انبیاء میں درجات ہے. اور یہ بات طے شدہ ہے کہ افضل الانبیاء وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو, تم مجھے کسی نبی پر فضیلت نہ دو. اور یہاں اللہ رب العالمین فرمایا کہ ہم نے فضیلت دی ہوئی ہے. اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض, ہم نے رسولوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہوئی ہے. تو اس کے درمیان جمع اور تطبیق علماء نے یہ دی ہے کہ فضیلت تو موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء میں افضل ہے. موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام, یہ اولو العزم انبیاء ہیں, ان کی دیگر انبیاء پر فضیلت ہے. لیکن جو منع کیا گیا حدیث کے اندر وہ ممانعت یہ ہے کہ ہم کسی ایک نبی کو کسی دوسرے نبی کے مقابلے میں رکھ کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں نبی کو فلاں نبی پر فضیلت. یعنی یہ کہنا ادب کے خلاف ہے کہ ہم یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عیسیٰ علیہ السلام پر فضیلت ہے. فضیلت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن کہنا ادب کے خلاف ہے. یہ ہمیں ادب سکھایا گیا کہ انبیاء کے مابین اس طریقے سے فضیلت دینا یہ درست طریقہ نہیں ہے. البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی الاطلاق تمام انبیاء پر سے افضل ہیں. اور پھر فرمایا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی تھی. یہاں بطور خاص داؤد علیہ السلام کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس کے بارے میں مختلف علماء کی آراء ہیں. سب سے بہتر رائے جو مجھے محسوس ہوئی مختلف تفاسیر سے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مشرکین مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے, آپ تو ہماری طرح زندگی گزارتے ہیں, تو آپ کو رسالت کیسے مل سکتی ہے؟ رسالت کے لیے تو جو ہے وہ ایسی شخصیت کو آنا چاہیے کہ جو بالکل اس قسم کے معاملات سے, کھانے پینے سے, روزمرہ کی چیزوں سے بالکل فارغ ہو اور اس کو کوئی اس طرح کے معاملات درپیش نہ ہو. اللہ رب العالمین نے داؤد علیہ السلام کی مثال دی کہ دیکھو داؤد علیہ السلام جو ہے وہ بادشاہ تھے. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے, صرف ایک عام آدمی بھی نہیں تھے بلکہ بادشاہ تھے. ان کے ذمے تمام بادشاہت کے امور بھی آتے تھے, تو وہ دیگر بادشاہوں کی طرح ایک بادشاہ تھے. پھر بھی ہم نے ان کو رسالت بھی دی اور ہم نے ان کو زبور بھی عطا فرمائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت ملنا ایک عام بشر کی حیثیت میں وہ کوئی ایسی اچنبے والی یا حیرت والی بات نہیں ہے. تو یہ ایک تشبیہ, ایک تطبیق ہے جو علماء نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. قل, آپ فرما دیجئے, ادعو, تم پکارو, الذین, ان لوگوں کو, زعمتم من دونہ, جن کو تم نے گمان کیا ہے اللہ کے علاوہ, فلا یملکون, تو وہ نہیں ہے مالک, کشف الضر عنکم, تکلیف کو ہٹانے کے تم سے, ولا تحویلا, اور نہ ہی وہ اس تکلیف کو منتقل کر سکتے ہیں. تو یہ آیت اللہ تعالیٰ نے دوبارہ مشرکین مکہ کے لیے اور پوری دنیا کے مشرکین کے لیے ان کے عقیدے کی اصلاح میں بیان فرمائی کہ اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبود تم نے بنا رکھے ہیں
وہ نہ تو تکلیف کو ہٹانے کی طاقت رکھتے ہیں، بلکہ ہٹانا ختم کرنا تو دور کی بات ہے، وہ ایک تکلیف کو تم سے ہٹا کر کسی دوسرے پر منتقل کرنا ہے جو کہ آسان ہوتا ہے، وہ بھی نہیں کر سکتے۔ بالکل اس تکلیف کو ختم کر دینا یہ تو دور کی بات ہے، وہ اس تکلیف کو کسی اور کی طرف منتقل بھی نہیں کر سکتے۔ تو ان کے پاس یہ دونوں صلاحیتیں موجود نہیں ہیں۔ تو جن کو تم اپنا مشکل کشا سمجھتے ہو، تو مشکل کشائی تو دور کی بات ہے، اس مشکل کی منتقلی پر بھی قادر نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے عقیدہ بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر۔ پھر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کو یہ مشرکین پکارا کرتے تھے، ما اولئک الذین یدعون، یہ وہی لوگ ہیں جو پکارتے ہیں، یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، الی ربہم، اپنے رب کی جانب، الوسیلۃ، وسیلے کو، ایہم اقرب، کہ ان میں سے کون اللہ کے زیادہ قریب ہے، ویرجون رحمتہ، وہ اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہیں، ویخافون عذابہ، اللہ کے عذاب سے خوف زدہ ہیں، ان عذاب ربک، بے شک آپ کے رب کا عذاب، کان محذورا، وہ ایسا ہے کہ اس سے متنبہ رہنا چاہیے، اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، یہ لوگ تو خود اللہ کو پکارتے تھے، اور ہر زمانے میں تقریباً یہی اصول رہا ہے۔ مشرکین مکہ کے زمانے میں جو مشرکین مکہ جن کو پکارتے تھے وہ نیک لوگ تھے۔ لات ایک بت تھا، اس کے بارے میں پہلے ذکر ہوا کہ وہ بڑا نیک آدمی تھا، اس کا نام تو کچھ اور تھا، لیکن لات اس کا نام اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ حاجیوں کو پانی پلاتا تھا اس پہ ستو گھول کے۔ تو گرمی کے موسم کے اندر ستو ٹھنڈ پہنچاتا ہے، اور ستو گھولنا پانی میں، اس کو لات کہتے ہیں، ستو گھولنے والا۔ وہ نیک آدمی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ بڑی حاجیوں کی خدمت کرتا تھا۔ اور حاجیوں کی خدمت کیوں کرتا تھا؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ اسی کا انہوں نے بت بنا دیا، اور یہی معاملہ قوم نوح میں ہوا، اور یہی معاملہ آج ہمارے اندر بھی ہے۔ بہت سے ایسے جو ہیں وہ پیر اور بزرگ بنا لیے گئے ہیں جو خود اللہ رب العالمین کو پکارتے تھے۔ اور اس آیت سے بعض لوگوں نے وسیلے کا اس بات کیا کہ جی وسیلہ، آپ دیکھیں کہ نیک لوگ وسیلہ تلاش کرتے ہیں۔ تو وسیلہ کا معنی کیا ہے؟ وسیلے کا معنی ایسی چیز جو قریب کرنے والی ہو۔ تو اس سے مراد نیک اعمال ہے، یبتغون الی ربہم الوسیلہ، کہ وہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرتے ہیں، معنی نیک اعمال۔ وسیلے کا معنی وہ معنی نہیں ہے جو ہمارے ہاں بر صغیر کے اندر معنی مشہور ہے، کسی بزرگ کا وسیلہ دینا، کسی نبی کا وسیلہ دینا۔ تو یہ وسیلہ دینا جو ہے یہ معنی کہیں پر بھی نہیں، نہ عربی لغت میں نہ قرآن مجید کے اندر۔ بلکہ وسیلہ جو ہے، بڑی حیرانی کی بات ہے کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ دیتے ہیں وہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ مانگتے بھی ہیں۔ آپ دیکھیں گے جو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلہ، اے اس دعوت تامہ کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ عطا کر۔ تو بھائی اگر آپ وسیلہ مانگ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو اب آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وسیلہ کسی اور کا کیوں مانگ رہے؟ تو آتی محمد الوسیلہ کا معنی کیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے؟ نہیں، وہاں وسیلہ سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الوسیلہ جو ہے یہ جنت میں ایک مقام ہے، یہ جنت کا ایک مقام ہے جو اللہ رب العالمین نے پوری جنت میں ایک ہی جگہ رکھی ہے جو کسی ایک جنتی کو ملے گی، اور مجھے امید ہے کہ وہ جنت میں مجھے ملے گی، اور جو میرے لیے جنت کے اس مقام کی دعا کرے گا میں اس کے لیے قیامت کے دن شفاعت کروں گا۔ اب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے دے۔ تو اب ان لوگوں سے پوچھا جائے پھر یہاں وسیلے کا معنی کیا کرو گے؟ کہ کیا آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم وسیلہ مانگ رہے ہیں یا اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس کا وسیلہ چاہیے؟
تو وہاں وسیلے سے مراد قربت سے اللہ تعالیٰ کی، اور وہ قربت کہاں پر ہے؟ وہ جنت کے اندر. اور یہاں الوسیلے کا معنی بھی قربت ہے. اور یہاں پر قربت کیسے ملے گی؟ اللہ تعالیٰ کی نیک اعمال کے ذریعے سے. جتنا زیادہ انسان نیک اعمال کرتا ہے اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. پھر وہ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے تھے. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، آج تم اللہ کو چھوڑ کے ان کی بات میں لگے ہوئے ہو. پھر آگے فرمایا کہ وَإِن مِّن قَرْيَةٍ، نہیں ہے کوئی بستی، إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا، مگر ہم اس کو ہلاک کرنے والے ہیں، قبل یوم القیامت، قیامت کے آنے سے پہلے، او معذبوها، یا ہم اس کو عذاب دینے والے ہیں، عذابا شدیدا، سخت ترین عذاب. کان ذالک فی الکتاب مستورا، کان ذالک یہ ہے، فی الکتاب کتاب میں، مستورا لکھا ہوا. یعنی اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی بستیاں ہیں، جتنے بھی شہر ہیں، گاؤں اور دیہات ہیں، سب کو یا تو اللہ رب العالمین قیامت آنے سے پہلے، قیامت میں تو پوری دنیا نہیں تباہ ہو جانا ہے، لیکن قیامت آنے سے پہلے باری باری ہر علاقہ اور ہر شہر کو اللہ رب العالمین تباہ فرمائے گا، یا اللہ رب العالمین اس کو عذاب سے دوچار کرے گا. تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کیا ہر علاقہ اللہ کے عذاب کا شکار ہوگا؟ اس کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ واقعتاً ہر علاقہ دنیا میں جتنے بھی شہر ہیں، جتنے بھی ممالک ہیں، کچھ ایسے ممالک ہیں، کچھ ایسے آبادیاں ہیں جن پر اللہ کا عذاب ہو چکا، گزر چکا، کچھ ایسے ہیں جن پر آنا ہے. تو ہر بستی پر اللہ کا عذاب آنا ہے. اور ایک قول یہ ہے، دوسرا قول جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بستیوں سے مراد ظالمین کی بستیاں ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل قرآن مجید کے اندر موجود ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ ہم کسی بستی کو اس وقت ہی ہلاک کرتے ہیں جب بستی والے ظالم. اگر بستی والے ظالم ہوں گے تو ہم تباہ کریں گے، بستی والے ظالم نہیں ہوں گے تو ہم بستی کو تباہ نہیں کریں گے. اور یہ معنی زیادہ راجح ہے کہ جو بھی بستی، جو بھی علاقہ، جو بھی شہر، وہاں کے رہنے والے اللہ کے نافرمان ہوں گے، اس بستی پر اللہ کا عذاب ضرور آئے گا. کب آئے گا وہ اللہ کے علم میں ہے. وما منعنا، اور نہیں روکا ہمیں، ان نرسل بالآیات، یہ کہ ہم اپنی نشانیاں بھیجیں، الا، مگر اس بات میں، ان کذب بها الاولون، کہ پہلے لوگوں نے ان نشانیوں کا انکار کر دیا تھا. وآتینا ثمود الناقہ، اور ہم نے تو قوم سمود کو اونٹنی عطا کی تھی، مبصرۃ، جو واضح نشانی تھی، فظلموا بها، تو انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا. وما نرسل بالآیات، اور نہیں ہم بھیجتے ہیں نشانیوں کو، الا تخویفا، مگر ڈرانے کے لیے. تو ایک بات اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم کو ہم نشانیاں نہیں دے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کو، قوم قریش کو، ان کے مطالبے پر کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. کیوں نہیں دیا؟ میں اس لیے نہیں دیا کیونکہ ہم نے جس قوم کو بھی معجزہ دیا انہوں نے انکار ہی کیا اس کا. قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، قوم فرعون ہو، جتنی بھی قومیں ہیں، ان کو جب بھی معجزات دیے گئے، حتیٰ کہ یہودیوں نے دیکھے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، انکار کیا انہوں نے. اور جب انہوں نے انکار کیا معجزات کا، تو پھر اللہ کی سنت یہ ہے کہ معجزات کا انکار کرنے والی قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے آپ کی قوم کو عذاب سے محفوظ رکھنا ہے، اس لیے ہم آپ کی قوم کے لیے معجزات نہیں بھیج رہے. ہاں، نشانیاں آئیں گی ضرور بغیر مطالبے کے، لیکن وہ نشانیاں جو بھی آئیں گی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک ڈراوا ہوگا. جتنی بھی نشانیاں اس کائنات میں ہمیں نظر آتی ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک تنبیہ ہے. آج ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں بسا اوقات، اللہ معاف فرمائے، کہ کبھی اگر کوئی زلزلہ آ جائے، کوئی طوفان آ جائے، سیلاب آ جائے، تو فوراً اس کے جو مادی اسباب ہوتے ہیں ان پر گفتگو شروع ہو جاتی کہ جی سیلاب کیوں آیا؟ کیونکہ آپ نے ڈیم نہیں بنائے ہوئے، گلیشیئرز پگھل رہے ہیں، اور جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہو رہا ہے، اس وجہ سے یہ بارشیں زیادہ ہو رہی ہیں، سیلاب آ رہے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی یہ نشانیاں ہیں جو اللہ رب العالمین ڈرانے کے لیے بھیجتا ہے، اور میں اور آپ ان نشانیوں کو روک نہیں سکتے.
اب یہ سورج گرہن کی نشانی ہوتی. اب آج ہمیں پتہ ہے ایک حساب و کتاب کے ذریعے سے ہم بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ فلاں دن فلاں وقت پر سورج گرہن ہوگا, فلاں دن فلاں وقت پر چاند گرہن ہوگا. لیکن ہماری علم کی وجہ سے کہ وہ چاند گرہن ہو رہا ہے یا وہ سورج گرہن ہو رہا ہے, نہ تو ہمارے بس میں ہے اس سورج گرہن کو بنانا, نہ ہمارے بس میں ہے اس سورج گرہن کو ہٹانا. اور اگر سورج گرہن ہو رہا ہے تو وہ اللہ کی ایک نشانی ہے جو اللہ ہمیں دکھا رہا ہے. آج لوگ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سائنس کے ذریعے سے معلوم ہو گیا, اب کیا ڈرنا, اور اب کون سی نمازیں اور کون سا صلاۃ الکسوف اور خسوف. نہیں, آپ کی بس میں نہیں ہے ان چیزوں کو روکنا. تو اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں وہ ڈرانے کے لیے نازل ہوتی. فرمایا کہ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ, اور جب ہم نے کہہ دیا تھا آپ سے, ان ربک, بے شک آپ کے رب نے, احاط بالناس, لوگوں کو گھیرا ہوا ہے, وما جعلنا الرؤیا, اور نہیں بنایا ہم نے وہ منظر, التی اریناک, جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا, الا فتنۃ للناس, مگر لوگوں کے لیے آزمائش, والشجرہ, اور وہ درخت, الملعونۃ فی القرآن, جس پر لعنت کی گئی ہے قرآن کے اندر, ونخوفہم, اور ہم تو ان کو ڈراتے رہتے ہیں, فما یزیدہم, تو یہ ڈرانا نہیں بڑھاتا ان کو, الا طغیانا کبیرا, مگر اور بڑی بغاوت میں. تو اللہ رب العالمین نے دوبارہ اس آیت کے اندر واقعہ معراج کو ذکر کیا ہے. فرمایا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم نے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے, یعنی یہ لوگ آپ تک نہیں پہنچ سکتے, آپ کو نقصان نہیں دیکھ سکتے. اللہ رب العالمین نے آپ کی حفاظت کا انتظام کیا ہوا ہے, یہ ہم نے آپ کو ضمانت دی ہوئی ہے, آپ کھل کے حق کو بیان کریں. دوسری بات یہ کہ وہ جو منظر ہم نے آپ کو دکھایا تھا, یعنی جو آسمان کے مناظر آپ نے دیکھے ہیں اور جو آپ نے معراج پہ جو کچھ بھی دیکھا ہے, وہ اصل میں لوگوں کے لیے آزمائش تھی. جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گئے وہ ایمان لے آئے, جو ناکام ہو گئے انہوں نے انکار کر دیا. تو لوگوں کی آزمائش تھی. اور یہی آیت اس بات کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج انسانی جسم کے اندر بیداری کی حالت میں کرائی گئی. ورنہ مجھے بتائیے, اگر ایک شخص یہ کہے کہ مجھے خواب میں نظر آئے بات, تو کون بے وقوف ہے جو خواب کا انکار کرے؟ خواب میں تو انسان آسمانوں کی سیر کر سکتا ہے, خواب میں تو انسان بیت المقدس پہنچ سکتا ہے, اس میں کون سی آزمائش؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ میں نے خواب میں بیت المقدس دیکھا ہے, تو کوئی بھی نہیں انکار کرے گا. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں آسمانوں کو دیکھا ہے, تو پھر تو کوئی بھی انکار نہیں کرے گا. انکار تو اس بنیاد پر ہوگا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں خود بیت المقدس گیا تھا چند لمحوں میں اور واپس آیا ہوں, پھر آزمائش ہے نا. خواب میں کون سی آزمائش؟ اور پھر فرمایا کہ جو شجرہ, جو درخت جس کو قرآن میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وہ کون سا درخت ہے؟ وہ شجرۃ الزقوم, زقوم کا درخت. یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش. کیسے آزمائش ہے؟ کیونکہ آگ کے بارے میں تو یہ ہم سب جانتے ہیں کہ آگ تو درخت کو جلاتی ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ صافات میں اور سورہ دخان میں یہ فرمایا کہ جو شجرۃ الزقوم ہے وہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ جہنم کے اندر ہے, آگ کے اندر ہے. تو مشرکین مکہ حیران ہوتے تھے کہ بھئی یہ درخت کیسا ہے جو آگ کے اندر جل رہا ہے, یہ کیسا درخت ہے جو آگ کے اندر بنا ہوا ہے. تو یہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش تھی. لیکن ہم ایمان لائے اس بات پر کہ یہ جو تخرج فی اصل الجحیم, کہ یہ جو جہنم, یہ جو درخت ہے شجرہ زقوم جو ہے, یہ جہنم کی جو اصل ہے, یعنی اس کی جو بنیاد ہے, وہاں سے نکلتا ہے یہ درخت. اور یہ جو ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے, یہ جہنمی کا کھانا ہے. شجرہ زقوم طعام الافیم, یہ گناہ گاروں کا کھانا ہے. کالمہل یغلی فی البطون, یہ جب جائے گا پیٹ کے اندر تو پیٹ میں یہ ابلے گا, پیٹ کو ابالے گا, یہ اتنا گرم ہوگا کہ جہنمیوں کے پیٹ اس سے ابلیں گے اس کو کھا کے. ان کا کھانا اصل میں جہنمیوں کا. تو یہ بھی ایک آزمائش تھی لوگوں کے لیے. فرمایا کہ ہم یہ چیزیں بیان کر کے ان کو ڈراتے ہیں, لیکن آپ ان کو جتنا ڈراتے ہیں اتنا ہی زیادہ یہ انکار میں بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین نے آگے دوبارہ ابلیس اور آدم علیہ السلام پر گفتگو فرمائی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ تم سب کے سب سجدہ کرو آدم علیہ السلام کے لیے, فسجدوا, تو سب نے سجدہ کیا,
الا ابلیس سوائے ابلیس کے. قال اس نے کہا اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت جس کو تو نے پیدا کیا ہے طینا مٹی سے, جو مٹی سے بنا ہے اس کے لیے میں سجدہ کروں. یہ اس کا تکبر تھا شیطان کا, ابلیس کا, اور اس کے بارے میں پہلے آیات کے اندر تفصیلاً بات ہو چکی ہے کہ شیطان نے کہا قال ارأیتک اے اللہ تیرا کیا خیال ہے ھذا الذی کرمت علی یہ شخص جس کو تو نے مجھ پر عزت دی ہے لئن اخرتنی اگر تو مجھے مہلت دے الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک لأحتنکن ذریتہ احتنکن اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے احتناک کہتے ہیں اونٹ کی ناک میں لگام ڈال کے اس کو کھینچنا. تو اس کے اگر ہم معنی کریں کہ اس کا معنی کہ میں اس کی اولاد کو لگام ڈال کے کھینچ لوں گا, لأحتنکن ذریتہ میں اس کی اولاد کو لگام ڈال کے کھینچ لوں گا. اور ایک احتناک کا معنی ہوتا ہے کسی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا. تو اس کا معنی کیا ہوگا لأحتنکن ذریتہ میں اس کی اولاد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا. یہ دنیا میں بس ہی نہیں سکیں گے, ایک دوسرے کو قتل کر کے مر جائیں گے. الا قلیلا مگر بہت تھوڑے. یا اللہ تو مجھے مہلت دے قیامت کے دن تک میں ان کو اجاڑ کے رکھ دوں گا اور ان کو میں اپنے پیچھے لگا کے رکھوں گا. یہ تکبر در تکبر ہے. بجائے اس کے کہ اپنے گناہ پر ندامت اختیار کرتا, مزید تکبر کیا اور مزید گناہ کا ارادہ کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا قال اذهب فرمایا کہ جا فمن تبعك منهم پر جس نے بھی پیروی کی تیری ان لوگوں میں سے فإن جہنم تو بے شک جہنم جزاؤکم تم سب کا بدلہ ہے جزاء موفورا ایسا بدلہ جو پورا کا پورا دیا جائے گا, کوئی کمی نہیں کی جائے گی. جو بھی تمہارے پیچھے چلے گا, جس نے بھی تمہاری پیروی کی, تمہیں فالو کیا, سب کے سب کو میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا. پھر اللہ رب العالمین نے صرف مہلت نہیں دی بلکہ قوت بھی دی. آگے فرمایا واستفزز تو بہکا لے من استطاعت منہم جن کی تو استطاعت رکھتا ہو ان لوگوں میں سے بصوتک اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا. واجلب علیہم اور تو چڑھا دے ان کے اوپر بخیلک اپنے سواروں کو ورجلک اور اپنے پیادوں کو, یعنی جو تیرے گھڑ سوار ہیں تیرے لشکر میں اور جو پیدل تیرے لشکر کے اندر ہے سب کو اس اولاد آدم کے اوپر چڑھا دے. وشارکہم اور تو شریک ہو جائے ان کے ساتھ فی الاموال ان کے مالوں میں والاولاد اور ان کی اولادوں میں. وعدہم اور تو ان سے بھرپور وعدے کر. وما یعدہم الشیطان اور نہیں وعدے کرتا ان لوگوں سے شیطان الا غرورا مگر سب کے سب دھوکا ہوتا ہے. تو یہ اللہ رب العالمین نے مہلت بھی دی, طاقت بھی دی. جا تیری آواز کو بھی میں نے طاقت دے دی. اب وہ اپنی آواز کے ذریعے سے وسوسے ڈال رہا ہے. تیرے لشکر والے, تیرے پیادے, تیری ذریت, تیری اولاد سب کو چڑھا دے ان کے اوپر. اب یہ باقاعدہ اس کا لشکر ہے جس کی یہ قیادت کرتا ہے یہ شیطان. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان ہے کہ اس کا صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ اس نے اپنا تخت جو ہے وہ سمندر پہ لگایا ہوا اور روزانہ وہ اپنے لشکر سے ملاقاتیں کرتا ہے, اپنے لیڈروں سے ملتا ہے اور ان کو ڈائریکشنز دیتا ہے. اور اس کی پورا ایک لشکر ہے جس نے جو حملہ آور ہے انسانوں کے اوپر. اور یہ مال میں بھی شریک ہے, اولاد میں بھی شریک. مال میں کیسے شریک ہے؟ جو مال انسان نے حرام کمایا وہ شیطان کا حصہ ہے. پھر جو انسان بغیر بسم اللہ کی کھاتا ہے اس میں شیطان بھی شریک ہوتا ہے. اولاد میں کیسے شریک ہے؟ کہ جو اولاد انسان نے جس کی تربیت نہیں کی وہ شیطان کے راستے پہ چل پڑتی, وہ شیطان کا حصہ بن جاتی. اور پھر شیطان نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں اور کہ کچھ نہیں ہوتا, آخرت کچھ نہیں ہے, صرف دنیا ہے, بس دنیا کماؤ, یہاں جو مزے کرنے کر لو. اس قسم کے وعدے جو شیطان نے کیے ہیں اللہ رب العالمین نے سب کو دھوکہ قرار دیا. اور آگے اپنی بات کو مکمل فرمایا ان عبادی بے شک میرے بندے یعنی اللہ کے بندے لیس لک علیہم سلطان تیرے لیے ان پر کوئی طاقت نہیں ہے, تیرے لیے ان پر کوئی سلطان اور طاقت نہیں ہے. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی علماء نے یہ کیا کہ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیطان اہل ایمان کو وسوسے نہیں کر سکتا. وسوسے وہ کرے گا, شیطان اہل ایمان کے اندر آ کے وسوسے کرتا ہے. شیطان تو نمازیوں کو آ کے وسوسے کرتا ہے, خناس اس کا نام ہے. تو لیکن سلطان کا معنی یہ, طاقت کا معنی یہ ہے کہ تو ان کو اپنے بہکاوے میں زبردستی لا نہیں سکتا.
ان کے پاس ایک ایسی طاقت ہے, ایک ایسی ہدایت ہے, ایک ایسا حق ہے ان کے پاس کہ تیرے وسوسوں میں اگر وہ آ بھی جائیں تو فوراً سنبھل جاتے. مکمل تیری طاقت میں نہیں آتے. جو میرے بندے جن کے پاس حق موجود ہے, جو حق کو قبول کرتے ہیں, وہ مکمل تیرے وسوسے میں نہیں آتے. وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا, اور تیرا رب کارساز ہونے کے لیے, وکیل ہونے کے لیے کافی ہے. اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. کیسے حفاظت فرماتا ہے؟ کہ جب بندہ خود اپنی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے. وہ صبح کے اذکار پڑھتا ہے, شام کے اذکار پڑھتا ہے, وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. جب بھی گناہ کر لیتا ہے تو فوراً اللہ کو یاد کرتا ہے, استغفار کرتا ہے. تو یہ وہ بندے ہیں کہ جن کو شیطان بہکاتا تو ہے, وسوسے میں لاتا بھی ہے, لیکن مستقل اپنے قبضے میں نہیں کر سکتا. مستقل شیطان کے قبضے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں کہ جو بالکل بھی ہدایت کی طرف نہیں آتے اور بالکل گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں, اور ہر وہ کام کرتے ہیں جو شیطان ان کے ذہنوں میں ڈالتا ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہیں اور شیطان کے پیچھے چلنے والے ہیں. جو اللہ کے بندے ہیں ان پر شیطان کا غلبہ نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی اللہ کے بندوں میں سے بن سکیں, اور اس کے لیے ہمیں ذمہ داری ادا کرنی چاہیے کہ ہم صبح شام کے اذکار بھی کرتے رہیں, اور شیطان کے وسوسوں سے بچ کے رہیں, اور قرآن مجید کی خوب تلاوت کریں, اور اللہ رب العالمین سے استغفار بھی کرتے رہیں. ہمارا آج کا وقت مکمل ہو گیا, اسی پر اتفاق کرتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. کہ سمندر میں بھی ہوں اور وہاں پر بھی کوئی پریشانی آ جائے تو اللہ کو یاد نہیں کریں گے, غیر اللہ کو ہی یاد کریں گے, اور اپنے پیر کو, اپنے مرشد کو, اپنے خلیفہ کو دعائیاں دیں گے, آوازیں لگائیں گے. تکلیف کے موقع پر بھی ان کو اللہ یاد نہیں آتا. تم سمندر میں تو اللہ کو یاد کر رہے ہو, اور سمندر سے باہر نکلتے ہی تم اللہ کو بھول جاتے ہو. تو کیا تم اس بات سے بے خوف ہو؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو اللہ سمندر میں پکڑ سکتا ہے وہ خشکی میں نہیں پکڑ سکتا؟ اللہ چاہے تو تمہیں خشکی میں دھسا دے. کل قیامت والے دن مجھے میرے امام کے ساتھ بلایا جائے تو مجھے اپنے امام کا سوچ سمجھ کے انتخاب کرنا ہے. تو میرا امام کون ہے؟ میرے امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.